ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو آپ اندر سے انالیسز کرتے ہیں، واٹس رانگ اینڈ واٹس رائٹ، کیا بہتر ہے کیا برا ہے. ہماری زندگی میں خوبی اور خوبصورتی تب آتی ہے، ہم ایون اپنے والدین کو صرف اس لیے یاد نہیں کرتے کہ ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی ان کے جانے کے بعد ان کی خوبیوں سے پہچانتے ہیں. اس میں رابطہ نہیں کرو گے. اور آپ سوچئے کہ جب ڈسٹنس درمیان میں ہو، کان کا تعلق نہ ہو، آنکھ کا تعلق نہ ہو، سننے کا نہ ہو، چھونے کا نہ ہو، تو وہ محبت ظالم کی بچی کہاں دل میں، کہاں زندگی میں باقی رہتی ہے. بہت سی بچیاں جو پاکستان میں اپنے میوں کا انتظار کرتی ہیں اور وہ ظالم نہیں آتے، تو وہاں سے بھی محبت رخصت ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے نفرت وہاں پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسی وجہ سے ڈیورس کے ریٹس بہت زیادہ بڑھتے ہیں. پہلے لڑکے دیتے تھے، اب لڑکیاں دیتی ہیں. اس ظلم کو میں کب تک سہوں؟ دیکھیں یہ ایک جینون مسئلہ ہے. بے شک میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بیٹا یہ جو اس طرح کے رشتے ہیں، بہت سی رشتے ہم انہیں کہتے ہیں، سسر کا، جیٹھ کا، بعض دفعہ آپ کی نند کا، بعض دفعہ خالہ یا خالو کا. یعنی کچھ رشتے ایسے ہیں جو دھکے سے جبرن آپ کی زندگی میں ان کا کام نہیں ہوتا. they have nothing to do with your kids. آپ کا بچہ ہے، آپ کے میاں کا بچہ ہے. یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں تسی مامے لگ دے ہو، ہر گل تسی جا کے ضرور پنگا لینا ہوتا ہے. یہ جو ان کی زندگی کے دن بنجر اور راتیں تاریک اور ویران ہوتی ہیں، اس کے بھی تم ذمہ دار ہو. تو اگر انڈیا والوں کو کم علمی کے باوجود، کم فہمی کے باوجود انہوں نے اس بات کو سیکھ لیا کہ فیملی کے بنا انسان اچھا انسان بھی نہیں رہ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. دور و نزدیک سے جب آپ کی دعائیں، محبت، پیغام اور سوال پہنچتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. سعودی عرب سے ہمارے پرانے دوست ہیں، سننے والے ہیں، بشیر احمد نظامی صاحب. انہوں نے بہت ایک تفصیلی میسج کیا ہے. ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے. ان کی دعوت پہ میں ایک دفعہ باقاعدہ ان کے شہر گیا. انہوں نے اپنے پورے عزا و قارب کو اور دوستوں کو وہاں کے ڈگری کالج میں جمع کیا، اور ان کی فیملی بھی اس میں تھی اور پرانے جاننے والے بھی اور اساتذہ بھی. تو وہاں ایک سیشن ہوا بہت مزے کا. تب سے ان کے ساتھ پھر جب بھی تشریف لاتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایک آدھ بچہ ایڈ ہو جاتا ہے، تو وہ جو خوشی ہے وہ بھی میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ سر الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. اچھا یہ کچھ یونیک ہے جو یہ بات کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، سوچنے والے، سمجھنے والے، دانائی والے، دانش والے اور دانائی کے بنا والے بھی. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھی، بہت اچھے لفظ استعمال کیے آپ نے، غیر مصدقہ طلاق یافتہ. میں بھی دیار غیر میں رہتا ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ 4-5 ماہ کے بعد میں وطن واپس جاؤں اور گھر سے زیادہ دور نہ رہوں، یا پھر اپنی فیملی کو بلا لیتا ہوں اور ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن پھر بھی ظاہر ہے بہت سی کمی رہ جاتی ہے جو ان لوگوں کی زندگی میں نہیں ہوتی جو اکٹھے رہتے ہیں. بیرون ملک میں سب سے زیادہ انڈیا، کیرلا اور مدراس کے لوگ فیملی ساتھ رکھتے ہیں. اچھا انڈیا کے جو لوگ ان تینوں صوبوں کے جو وہاں سعودی عرب میں اور امارات میں نے بھی دیکھے، ان کی کچھ خوبیاں ایسی ہیں جن پہ میں نے باقاعدہ الگ سے ویڈیو بنائی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی شادی جائے گی یا فیملی ساتھ جائے گی. ایک جونیئر جو انڈیا سے ہے اس کا کوئی رشتہ نہیں دے رہا کیونکہ بیرون ملک میں وہ ہے، اسی وجہ سے اب وہ واپس انڈیا چلا گیا ہے. میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ بیرون ملک کام کرنے والوں کو رشتہ نہیں دینا چاہیے. اگر دینا بھی ہے تو پھر فیملی ساتھ جائے، سالوں کے بعد نہیں، فوراً ساتھ جائے. اللہ پاک آپ کو صحت مند زندگی، خوشگوار لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، نعمتوں رحمتوں کے سائے میں رکھے. دعا گو بشیر احمد نظامی. بشیر صاحب بہت دانائی کی بات کی ہے آپ نے. جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی ہے، جو ہمارا تجربہ ہے، دانائی اسی سے بنتی ہے نا، حکمت، وزڈم جس کو کہتے ہیں. یہ صرف پڑھنے سے نہیں آتی، یہ صرف سننے سے نہیں آتی، یہ صرف سوچنے سے نہیں آتی. اٹس اے کمبینیشن آپ کے تجربے کا، مشاہدے کا، مطالعے کا، ایمان کا.
آپ کی روایات کا، جہاں جہاں آپ رہتے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو آپ اندر سے انالیسز کرتے ہیں، واٹس رانگ اینڈ واٹس رائٹ، کیا بہتر ہے کیا برا ہے. ہماری زندگی میں خوبی اور خوبصورتی تب آتی ہے، ہم ایون اپنے والدین کو صرف اس لیے یاد نہیں کرتے کہ ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی ان کے جانے کے بعد ان کی خوبیوں سے پہچانتے ہیں. جن کے والدین میں خوبی نہیں ہوتی، سوائے والد اور والدہ ہونے کے، اور انہوں نے سختی کی ہوتی ہے یا غلطیاں کی ہوتی ہیں یا آپس میں لڑے بھڑے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بھی لوگ اچھی طرح یاد نہیں کرتے. یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی والا، یہ رشتہ خون کا نہیں ہے، یہ رشتہ ایگریمنٹ کا ہے، معاہدے کا ہے، محبت کا ہے، مودت کا ہے. اور وہ محبت وہاں کہاں رہے گی؟ وہ اڑ جاتی ہے، اڑن چھو ہو جاتی ہے جب آپ اتنی دوری دے دیتے ہیں. میں نے بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا اور ایسا کرایا کہ اگر کسی کی محبت توڑوانی ہو، اس کو اس سے دور کرنا ہو، تو میں سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ ان کو ڈسٹنس کر دیں، ان سے ایگریمنٹ کر لیں کہ اگر یہ ڈگری مکمل ہو جائے، اس میں 1 سال لگ جائے، 2 سال اس بیچ میں رابطہ نہیں کرو گے. اور آپ سوچئے کہ جب ڈسٹنس درمیان میں ہو، کان کا تعلق نہ ہو، آنکھ کا تعلق نہ ہو، سننے کا نہ ہو، چھونے کا نہ ہو، تو وہ محبت ظالم کی بچی کہاں دل میں، کہاں زندگی میں باقی رہتی ہے. بہت سی بچیاں جو پاکستان میں اپنے میوں کا انتظار کرتی ہیں اور وہ ظالم نہیں آتے، تو وہاں سے بھی محبت رخصت ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے نفرت وہاں پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسی وجہ سے ڈیورس کے ریٹس بہت زیادہ بڑھتے ہیں. پہلے لڑکے دیتے تھے، اب لڑکیاں دیتی ہیں. ابھی 1-2 روز پہلے پاکستان کے جو مشہور نیٹ ورک ہے سٹی چینلز کا، سٹی 42، وہاں کے مارننگ شو میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. ردا ظفر اس کی ہوسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان تھی ان کا نام سائمہ اکرم تھا، اور وہ سائیکالوجسٹ تھی. تو جب ہماری گفتگو شروع ہوئی، اور گفتگو اسی موضوع پہ تھی کہ ڈیورس کیوں زیادہ ہو رہی ہیں. اچھا، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ الگ چیز ہے، زندگی بالکل الگ چیز ہے. زندگی میں کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ لڑکی جب اپنے میاں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے تو اس کا دکھ کتنا ہوتا ہے اور اسے وہ کیسے ہینڈل کرے. نہیں ہینڈل ہوتا. اسی طور پہ جب اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائی چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اس جگہ ظلم سہنے کے لیے رک جاتے ہو، خدمت بھی کرتے ہو، بدتمیزی بھی سہتے ہو، ان کا ظلم بھی سہتے ہو، اور اس کے بعد آپ پہ کیا بیتتی ہے. ایک ایسی ہی خاتون نے ایک میسج اور کیا ہے. اس نے کہا کہ میاں ان کے بیرون ملک ہیں اور میرے ٹوینز ہیں، اور سارا دن ان کی میں خدمت کرتی ہوں، اکیلی ان کو بھگتتی ہوں اور ان کے پیچھے بھاگتی ہوں اور کوئی میری مدد نہیں کرتا. لیکن شام کو جب میرے سسر اور جیٹھ گھر آ جاتے ہیں تو میری زندگی عذاب بنا دیتے ہیں. وہ ایک ایک منٹ پہ ٹوکتے ہیں، میری بے عزتی کرتے ہیں. انہیں ہر بات پہ میں غلط لگتی ہوں، انہیں لگتا ہے کہ اسے کیا پتا، اور وہ بچوں کو ایسے کرو، بچوں کو ایسے کرو. آپ سوچئے کہ کوئی ایک اس گھر میں ایسا نہیں ہے جو میرے اس سارے دن کی مشقت کی ایون قیمت کوئی تعریف کر سکے، کوئی تحسین کر سکے. میں بھی انسان ہوں، نہ اپنے میاں سے ملاقات ہوتی ہے، نہ اس کے محبت بھرے لفظ ملتے ہیں، اور نہ ہی اس کا ساتھ ملتا ہے. اس ظلم کو میں کب تک سہوں؟ دیکھیں، یہ ایک جینون مسئلہ ہے. بے شک میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بیٹا یہ جو اس طرح کے رشتے ہیں، بہت سی رشتے میں نے کہتے ہیں، سسر کا، جیٹھ کا، بعض دفعہ آپ کی نند کا، بعض دفعہ خالہ یا خالو کا. یعنی کچھ رشتے ایسے ہیں جو دھکے سے جبرن آپ کی زندگی میں ان کا کام نہیں ہوتا. they have nothing to do with your kids. آپ کا بچہ ہے، آپ کے میاں کا بچہ ہے. یہ وہ پنجابی میں کہتے تسی مامے لگتے ہو، ہر گل تسی جا کے ضرور پنگا لینا ہوتا ہے. مگر یہ ہوتا ہے خاندانوں میں. پر آپ سوچئے اس بچی کا سارے دن کی مشقت ایک طرف، میاں کی محبت کی کمی اور اس کی دوری ایک طرف. یہ بہت بھاری پتھر ہے، یہ ساری عمر نہیں اٹھتا. سو اے لوگوں جو بیرون ملک میں ہو، چاہے تم ڈالر کماتے ہو، چاہے یورو کماتے ہو، چاہے پاؤنڈ کماتے ہو، جن جن کو کما کے بھیجتے ہو وہ تمہاری بیویاں نہیں ہیں، وہ تمہارے سبلنگز ہیں، وہ تمہارے خاندان کے لوگ ہیں. ان پہ جو ظلم کرتے ہو دوری کی وجہ سے، اگر یہ گناہ میں چلے گی تو بھی تم پکڑے جاؤ گے. اور یہ جو زندگی کے دن بنجر اور راتیں تاریک اور ویران ہوتی ہیں، اس کے بھی تم ذمہ دار ہو. تو اگر انڈیا والوں کو کم علمی کے باوجود، کم فہمی کے باوجود
انہوں نے اس بات کو سیکھ لیا کہ فیملی کے بنا انسان اچھا انسان بھی نہیں رہ سکتا. سو وہ اپنی بیویوں کو لڑکیوں کو لے کے جاتے ہیں، ان کے بنا کوئی ان کو رشتہ نہیں دیتا. اور ہم جو رشتے جگہ جگہ ایسے ہوتے دیکھتے ہیں ان بچیوں کو بعد میں صرف روتے دیکھتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوسروں سے عقل سیکھی جائے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.